بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی حفاظت کیجیے، یہ بیان چل رہا ہے۔ فرمایا کہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جنت بھی کما سکتا ہے اور دوزخ بھی کما سکتا ہے۔ اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بے جگہ استعمال نہ ہو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان کثرت کلام سے پرہیز کرے، اس لیے کہ انسان جتنا زیادہ کلام کرے گا، باتیں کرے گا، اتنا ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ چنانچہ اپنی اصلاح کے خواہش مند حضرات جب کسی شیخ کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو شیخ ہر ایک کے لیے اس کے مناسب الگ الگ نسخہ تجویز کرتے ہیں، اور وہ بہت سے حضرات کے لیے صرف زبان کو قابو کرنے کا تجویز کرتے ہیں۔ ایک صاحب میرے والد ماجد مفتی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، لیکن کوئی اصلاحی تعلق قائم نہیں کیا تھا، بس ویسے ہی ملنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، اور جب باتیں شروع کرتے تو پھر رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ ایک قصہ بیان کیا، وہ ختم ہوا، اور دوسرا قصہ شروع کیا۔ حضرت والد صاحب برداشت کرتے رہتے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت والد صاحب نے قبول کر لیا اور اجازت دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا دیں، میں کیا پڑھا کروں؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ یہ کہ اس زبان پر تالا ڈالو، اور یہ زبان جو ہر وقت چلتی رہتی ہے اس کو قابو کرو، تمہارے لیے اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جب زبان کو قابو میں کیا تو اس کے ذریعے ان کی اصلاح ہو گئی۔ ہمارے یہاں زبان کی غلط استعمال کی جو وبا چل پڑی ہے، یاد رکھو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ دوستوں کو بلا لیا کہ آنا ذرا بیٹھ کر گپ شپ کریں گے۔ اب اس گپ شپ کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت اس کے اندر ہو رہی ہے، دوسروں کی برائی اس میں بیان کی جا رہی ہے، دوسروں کی نقل اتاری جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک مجلس نہ جانے کتنے گناہوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس زبان کو قابو میں کرنے کی اہمیت دل میں پیدا کرو۔ اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ فرمایا کہ یوں تو سارا معاشرہ اس زبان کی گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن بیماریوں کے پائے جانے کی نشاندہی فرمائی ہے، ان میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے خواتین، میں نے اہل جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں تم لوگوں کو پایا، یعنی خواتین کو پایا، یعنی جہنم میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو، اس وجہ سے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں بیان فرمائی، ان دونوں کا تعلق زبان سے ہے، لعنت کی کثرت اور شوہر کی ناشکری۔ معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن بیماریوں کی تشخیص فرمائی، اس میں زبان کے بے جا استعمال کو بیان فرمایا کہ یہ خواتین زبان کو غلط استعمال کرتی ہیں، مثلا کسی کو تانا دے دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کھالی، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک اس چیز کی گارنٹی دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی، اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، غیبت نہیں ہوگی، دل آزاری کسی کی نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، کہ اس کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کروں گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت دین کی حفاظت کا آدھا باب ہے، اور آدھا دین زبان کے اندر ہے، آدھے گناہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ،
نجات کا کیا طریقہ ہے، یعنی آخرت میں عذاب جہنم سے نجات ہو جائے اور اللہ جل شانہ اپنی رضامندی عطا فرما دیں اور جنت میں داخلہ فرما دیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں 3 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، زبان بے قابو نہ ہونے پائے، اور دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی اپنی زیادہ وقت گھر میں گزارے، فضول اور بلا وجہ تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ضرورت کے تحت گھر سے باہر جاؤ، بلا ضرورت باہر مت جاؤ، تاکہ باہر جو فتنے ہیں ان کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ یا خطا تم سے سرزد ہو جائے تو اس غلطی پر رونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے توبہ کرو اور اس پر ندامت کا اظہار کر کے استغفار کرو۔ رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پہ واقعتاً رو، جیسے ابھی چند روز پہلے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے رونا آتا ہی نہیں ہے، اس لیے میں پریشان ہوتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر خود سے غیر اختیاری طور پر رونا نہ آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ پر دل سے نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف فرما دیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں وہ سب اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے زبان تو اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہم تو تیرے تابع ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا سارا جسم زبان کے تابع ہوتا ہے، اگر زبان نے غلط کام کرنا شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں سارا جسم گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی سارے کا سارا جسم گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ زبان سے کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، ورنہ تیرے کرتوت کی وجہ سے ہم بھی مصیبت میں پنس جائیں گے۔ اب کس طرح یہ اعضاء زبان سے مخاطب ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً کہتے ہوں، اس لیے کہ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو قوت گویائی عطا فرما دیتے ہوں، یا اس کے نتیجے میں وہ زبان سے گفتگو کرتے ہوں، اس لیے کہ زبان کو بھی قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو، یعنی باقی اعضاء کو بھی قوت گویائی عطا فرمائیں گے۔ گزشتہ زمانے میں نیچریت کا بڑا زور تھا، نیچر، اور یہ فرقہ نیچریت کے لوگ معجزات وغیرہ کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو فطرت کے خلاف ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ جو قرآن شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے روز یہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، گفتگو کریں گے، یہ کس طرح گواہی دیں گے؟ ان کے اندر زبان نہیں ہے اور بغیر زبان کے کیسے بولیں گے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یہ زبان بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک جسم کا حصہ ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی زبان نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی بول رہی ہے۔ جب اللہ جل شانہ نے گوشت کے اس لوتڑے کو گویائی کی قوت عطا فرما دی تو یہ بولنے لگی، اگر اللہ جل شانہ اس قوت کو سلب کر لیں تو بولنا بند کر دے گی، اور یہی گویائی کی قوت جب اللہ جل شانہ ہاتھ کو عطا فرمائیں گے تو ہاتھ بولنے لگے گا، پاؤں کو عطا فرمائیں گے تو پاؤں بولنے لگے گا۔ بہرحال یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ صبح کے وقت اعضاء زبان سے اس طرح گفتگو کرتے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محض ایک تمثیل ہو کہ یہ سارے اعضاء چونکہ اس زبان کے تابع ہیں اس لیے زبان کو صحیح رکھنے کی کوشش کرو۔ بہرحال اس زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، جب تک انسان اس پر قابو نہ پالے اور اس کو گناہوں سے نہ بچا لے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس زبان کی حفاظت کرنے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔